بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے میں اس کوشش میں تھا کہ سوشل میڈیا پر جو اقرار بھائی ہیں ان کی جو ہے جو مکاریوں کے حوالے سے میں نے ایک مہم چلا رکھی تھی، تو اس مکاریوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، عیاں کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ یا تو ہمیں اقرار بھائی اپنا موقف دیں یا ہم کوشش کر کے حق خطیب حسین بادشاہ کے پاس پہنچیں اور وہاں جا کر جو سارا یہ تنازع ہے اس کا جو ہے وہ حقائق جان سکیں۔ لیکن اقرار بھائی کے ساتھ بار بار رابطہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس بات پر رضامند نہیں ہم ان کو کر سکے، وہ ہم سے رابطہ نہیں کر رہے۔ تو آج ہم جو ہے 5 دن کی کوشش کے بعد حق خطیب حسین بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں اور بلاوڑہ شریف پر پہنچے ہیں، وہاں پہنچے ہیں جہاں پر اقرار الحسن جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ آیا تھا۔ تو ہم نے آج جیسے ہی آئے ہیں تو میں آپ کو جس طرح پہلے بھی کہا تھا، راستے میں نے ایک ولاگ کیا کہ میں وہاں جا کے جو کچھ دیکھوں گا پوری دیانتداری کے ساتھ بتاؤں گا، مجھے نہ جو ہے وہ میں جانب حق خطیب صاحب کی سائڈ لوں گا نہ اقرار صاحب کی۔ تو میں جب یہاں پر آیا ہوں تو سب سے پہلے آتے ہی گاڑیوں کی لمبی لائن جو ہے 2 کلومیٹر لمبی لائن جو ہے وہ میں نے دیکھی اور داخل ہوتے مجھے رش کا اندازہ ہو گیا۔ لیکن جب جیسے ہم درگاہ کے اندر داخل ہوئے تو یقین مانے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو احاطے کے اندر موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر جو ہے حق خطیب صاحب وہاں پر پہنچے اپنے ممبر پر، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا دم درود کا سلسلہ ہے جو ان کا جو مخصوص انداز ہے پھونک مارنے کا وہ شروع کیا، اجتماعی دم ہوا۔ اور اس کے بعد میں حیران ہو گیا کہ لمبی لائنوں میں لگے ہوئے جو لوگ تھے، ہزاروں لوگ تھے، ہر مرید کے ساتھ، ہر مریض کے ساتھ جو ہے حق خطیب صاحب نے الگ الگ انڈیویجول مصافحہ کیا، اور مصافحے کے بعد یقین مانے میں جب احاطے میں گیا، جو لمبی لائنوں میں لوگ کھڑے تھے وہاں پر گیا، اور میں نے کوشش کی کہ جو انتظامیہ ہے نا بلاوڑہ شریف کی وہ میرے قریب نہ آئے، میں ان سے الگ ہو کے جو ہے لوگوں سے بات کروں۔ تو یقین مانے میں نے درجنوں لوگوں سے بات کی، مختلف لوگوں سے بات کی، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو شفا یاب ہو چکے تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جن کو تیسرا دم تھا، کسی کو دوسرا دم تھا، اور آج وہ جب یہاں پر پہنچے ہیں تو وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں بہت فرق پڑ گیا ہے۔ ایک مفتی صاحب ہمیں ملے تو مفتی صاحب نے کلمہ بھر کے کہا کہ مجھے فالج ہو گیا تھا، میں پیرالائز ہو گیا تھا۔ چونکہ جب کوئی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر لگتی ہے تو جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو مختلف سوشل میڈیا پر اپنے اپنے گھروں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے سائنسدان بنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہیں بیٹھے کمنٹ کرتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بھائی آپ آئیں، گھر سے نکلیں، تحقیق کریں، حقیقت تک پہنچے، اس کے بعد اپنی رائے قائم کریں۔ گھر پہ بیٹھ کے رائے قائم کرنا بڑی آسان بات ہوتی ہے۔ تو اس نے بتایا مفتی صاحب نے کہ اس نے کلمہ بھر کے مجھے بتایا کہ میری پوری باڈی پیرالائز ہو گئی تھی، فالج کا مریض تھا، لیکن ابھی مجھے 5واں دم ہے، اور وہ ابھی ویل چیئر پر بیٹھ کر جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ بھی ہلا سکتے تھے، پاؤں بھی ہلا سکتے تھے، اور وہ پیرالائز سے ایک ویل چیئر پر آ گئے اور وہ بول بھی سکتے تھے۔ اسی طرح اور بھی ایک بلڈ کینسر کے مریضیں ملی مجھے، مظفر گڑھ کی ہے، وہ سرائکی بولتی تھی، تو میں نے بھی اس کے ساتھ جو ہے سرائکی میں بات کی، تو اس کے والد سے بھی میں نے قسم اٹھوائی، کلمہ بھروایا کہ چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لائنوں میں لوگ لگے ہیں پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بلڈ کینسر کی مریضہ تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ گرکی اسپتال گئی ہے اور بہت سارے اسپتال میں گئی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نا اس کو گھر میں رکھیں، اقرا اس کا نام تھا غالباً، اس کو گھر میں رکھیں۔ تو جب گھر میں کون لے کے بیٹھتا ہے جب کوئی مریض ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہنچے ہیں، اور 5 دم کے بعد اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ الحمدللہ میں شفا یاب ہو گئی ہوں۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے یقین کا اور عقیدت کا جو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے، اور یقین مانے یہاں کر جو ہے عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، لوگوں سے بات کی ہے، شفا یاب ہوتے لوگ دیکھے ہیں، تو اسی حوالے سے آج بلاوڑہ شریف پہنچے ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج حق خطیب حسین بادشاہ نے جو ہے ہمیں ٹائم بھی دیا اور کوشش کی، ہم نے کہا جی آپ ہمیں موقف دیں، تو وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے جو ہے موقف دیا۔ سر آپ کے حلیے کو برداشت نہیں کیا جا رہا، آپ کا جو شف مخصوص انداز میں پھونک ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا، آپ کے لباس کو برداشت نہیں کیا جا رہا، آپ کے مریدین کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ آخر وجہ کیا ہے اس میں؟ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی کہ چند سال پہلے تک جو ہے سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے، پرسکون کام چل رہا تھا، اچانک یہ 1-1.5 ماہ سے آ کے کیا آفت بن گئی اقرار بھائی کو کہ وہ ایسے پیچھے لگ گئے، ایسے ذات پر حملے کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے اس میں؟ اس سے بنیادی وجہ کیا ہے پیچھے؟ دیکھیں نا، میں نے آپ کو مختصر بتا دیا ہے کہ ہمارا کام ہے، وہ کہتے ہیں نا سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں کی۔ ہم حضور کی سنت میں ہم کسی کے لیے کوئی برا نہیں، لیکن پیغام یہ میں نے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اصل معنی جو ہیں، اصل مقصد جو ہے یہ 2000، آپ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، آپ ہی تجزیہ کر لیں کہ یہ چیز کیوں شروع ہوئی اور اس کی وجوہات کیوں۔ شاید آپ نے اس سے پہلے مجھے سوشل میڈیا پہ باہر دیکھا ہوگا، بہت سال سے دیکھ رہے ہیں، سال سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کیا، یہ جب پرنٹ میڈیا تھی، ان ساری چیزوں کو ساتھ ہمارے ساتھ یہ چیزیں موجود تھی، لیکن میں
सारा सवाल आपको कर रहा हूं, इस चीज को आपको बता रहा हूं कि मिसाल के तौर पर ये 2023 की शाम हुई और 2024 की सुबह हुई, उसके बाद एक तूफान बरपा हुआ, और मैं इस पे अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है, इस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, ना कोई शिकायत है, और ना ही मैं किसी को ये कहता हूं कि तूने मुझे तकलीफ दी है और तूने मेरी दिलाजारी की है। बस मैं इतना सा पैगाम आपकी सोशल मीडिया के थ्रू या आपके मीडिया के थ्रू ये देना चाहता हूं, यहाँ टूटे हुए दिल आते हैं, और टूटे हुए दिलों में मेरा खुदा बसता है, और टूटे हुए दिलों को बंदा जो और तोड़ता है ना, उसे मेरा खुदा नहीं माफ करता है। और यकीनन तौर पे हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं कि एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है कि हम लोगों को कहेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे। आप देख रहे हैं कि आपने एक एक बंदे से मिला है, मैंने कितने बंदों से डॉलर पाउंड या दरम ले लिए, किसी से कुछ लिया है, हर बंदे को दुआ दे के लंगर दे के यहाँ से जुदा किया। इसे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो मिशन ये है कि जितने गरीब, जितने लोग बेसहारा हैं, परेशान हाल हैं, अगर उन्हें खुदा यहाँ से भेजना चाहता है तो दो चीज़ें उन्हें दे रहा है, एक अपने करम से उन्हें शफा दे रहा है, और दूसरा सीने के अंदर सबसे जोड़ी बड़ी बात है वो इश्क़ मुस्तफ़ा की शमअ जला के जा रहे हैं। आपको नहीं ऐसा लगता कि रब को और इंसान का मामला है, उसको इंसान कहते हैं कि हम आपस में हल करें, जो रब को आपको और रब का मामला है, ये मेरे रब का मसला। देखिए ये मेरे रब का मसला, इसमें किसी और की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर हर इंसान फिर सोच उसकी अलग जुदा जुदा होनी चाहिए। जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत एक बात की है कि आपने अपनी आंखों से देखा, अगर कोई शख्स अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी किसी चीज को तस्लीम नहीं करता तो उस पर खुदा जाने। अच्छा, इसमें हजरत एक और भी बात, सोशल मीडिया के लोग, मीडिया के लोग, ज़माना हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो जानना चाहते हैं। 3-4 दिन पहले इकरार भाई ने कहा है कि उन्होंने हलफ उठा के कहा कि मैं हलफ उठा कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि हक खतीब साहब को नमाज नहीं आती, उनको कलमा नहीं आता, उनको बिस्मिल्लाह शरीफ तक नहीं आती। तो ये बहसीत मुसलमान तकलीफ से बात है। आप तो एक लाखों मुरीदान रखते हैं, उनकी दिल आज़ारी हुई है, आम आदमी हमें भी तकलीफ हुई कि यार एक मुसलमान के लिए एक मुसलमान हलफ उठा के किस तरह राय कायम कर सकते हैं। तो आपको तकलीफ नहीं इस बात से? मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है उनकी इस बात सुनकर, इसलिए नहीं तकलीफ होगी कि एक बंदा आंखों से अपने चीज देखकर उसको जाकर बाहर नहीं मानेगा तो वो मस्जिद में मैं जो नमाज पढ़ता हूं उसको कैसे मान सकता है? अपनी सारी चीजों को आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं ना, नमाज मैंने किसी बंदे को नहीं सुनानी, नमाज या कलमा किसी बंदे को मैं नहीं सुनाना, ये नमाज मैं रब के लिए पढ़ रहा हूँ, और ये कलमा मैंने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा हुआ है। कोई बंदा किसी बंदे के मामलात में हो नहीं सकता, ये मेरे और मेरे रब का मामला है, और ये सारी दुनिया में मिसाल के तौर पर मेरी इबादत है, मेरी रियाजत है, इसमें मैं किसी को क्यों दाखिल होने दूँ? अच्छा हजूर, एक बात और बताइएगा कि हम आए हैं, लोगों से बातें की, आपके इंतज़ामिया को भी हमने नहीं पता चलने दिया ना, आते में दाखिल हुए बात की, तो आप तक पहुंचने में हमें प्यार मोहब्बत से कोई तकलीफ नहीं हुई। आपने टाइम भी दे दिया, जो दम वगैरह से फारिग होके आपने मुरीदान को रवाना करने के बाद हमें वक्त भी दे दिया। तो अगर यही तरीका जो सरेआम की टीम इकरार भाई लेके आए थे, यही तरीका वो अपनाते तो मेरा ख्याल उनको टाइम मिल नहीं जाना था। वो आए ही इंतशार फैलाने थे, वो आए ही इज्जत खराब करने थे, वो आए ही पगड़ी उछालने थे। उनका मकसद इंटरव्यू करना नहीं था, मेरा ख्याल है उनका मकसद था इज्जत उछालना, जो कि कामयाब नहीं हो सके। वो देखिए मिसाल के तौर पर जब तक ये मुरीदैन थे या ये और खादमीन थे या मीडिया के कुछ दोस्त थे, उन्होंने उनको बड़े मोहब्बत से, लेकिन मैं आया हूँ तो मैंने आते ही उनसे बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े जस्तजू से, बड़े अच्छे लहजे से किया है। उस लहजे के अंदर जो है वो मिसाल के तौर पर चलते रहे। लेकिन ये जो चीज़ थी, एक देखे ना, मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है मैं खड़े होकर बात करूँगा, उसका मजाज है कि मैं खड़े होकर बात करूंगा, तो मेरा भी दिल करता है मैं भी खड़े होकर बात करूं। एक बंदा कहता है बैठ के मैं बात करूं, मैं उससे बैठ के बात करता हूं। अब जो भी हमारी तरफ से बातें हुई हैं, मैं तो इस चीज़ को तसव्वुर नहीं कर सकता हूं कि जब वहाँ से वो जनाब यहाँ से तशरीफ़ लेकर गए तो शायद की बात है जितने मीठे बोल आपने ना बोले हों, इससे ज़्यादा वो मीठे बोल बोल के गए। ये तो एक दो नहीं, हज़ारों लोग हुआ थे, हज़ारों लोग मौजूद हुआ थे, और हज़ारों लोग, क्योंकि आस्थाने जो होते हैं वो अमन की जगह होती है, मोहब्बत की जगह होती है, प्यार की जगह होती है, वहाँ फसाद की जगह नहीं होती है। अगर यहाँ को आकर फसाद
کرنا بھی چاہے نا تو ہم اسے پیار دیں گے, اسے امن دیں گے, ہم نے اسے فساد نہیں کرنے دیں گے. لیکن یہ درگاہیں بڑی عجیب جگہ چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کی عقیدت مختصر ہوتی ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی عقیدت کیسی تھی, لیکن یہ میرا خدا جانتا ہے کہ ساری چیز کو اگر کوئی کنٹرول کیا گیا تو وہ میرے رب نے کنٹرول کیا گیا, اور میں نے اپنے رب کے کرم سے لوگوں کو کنٹرول کیا, ورنہ کسی کی عقیدت کو کیا سمجھتا ہے. اچھا سر, ایک آخری سوال بتائیے گا. میں ابھی یہاں آپ کو حضور کر رہا ہوں, بڑے ادب کے ساتھ آپ کا سوال بھی کر رہا ہوں. اقرار بھائی کو میں نے دیکھا کہ وہ آپ کو یہاں حضور کر رہے ہیں, بڑے ادب سے بات کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی وہ گھر میں پہنچے ہیں, اپنے ویلاگ کرنے لگے ہیں, تو ایسے غلیظ الفاظ بولے, ایسے غلط الفاظ بولے, ایسے ذاتیات پر حملے کیے, تو اس کو منافقت کہیں گے یا مخالفت کہیں گے؟ یہ دل کا بوجھ تھا جو یہاں نہ اتر سکا اور باہر جا کے اتر گیا. اسے تو میں کہتا ہوں کہ دل کی زبان کی مٹھاس اور کی تھی اور دل کی بات تھی, اور دل جو ہے وہ پھر جس دل میں رب رہتا ہے تو پھر جب بندہ سینے سے سینہ لگا لیتا ہے تو پھر منافقت ختم کر دینا چاہیے. میرا خیال کے مطابق پھر آپ خود ہی پوری عوام جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ڈیسیجن کرنا چاہیے کہ سامنے اگر حضور ہے تو باہر کے پیچھے سخت الفاظ ہیں, تو یہ پھر خود نہیں تھے, کچھ معاملات اور خراب تھے. اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے جی, جو اقرار بھائی اس وقت ذاتیات پر اترے ہوئے ہیں, پوری کہانی ہے. تو میں اقرار بھائی آخر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو آگ لگا رہے ہیں, جو فرقہ واریت کو آپ ہوا دے رہے ہیں, یقین مانے یہ آگ جو ہے یہ کنٹرول نہیں ہو سکے گی. آپ نے جو دو مکاتب فکر کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور جو پیچھے آپ کا مضموم ایجنڈا ہے, جو پیچھے آپ کے جو پیچھے آپ کے لوگ ہیں, وہ بھی سارا جو ہے آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتے جائیں گے. میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا, لیکن خدارا آپ ملک میں ہے, ہمارا ملک جو ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے, معاشی مسائل, لوگ پریشان ہیں. اگر لوگوں کو یہاں دور دراز سے آئے ہوئے مریضوں کو, آج میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ہر ضلع سے تقریباً جو ہے یہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے, خواتین تھی, بچے تھے, بڑے تھے, اگر وہ امید لے کر, یقین لے کر یہاں تک آتے ہیں, اپنے پیر کے پاس آتے ہیں, تو آپ کون ہوتے ہیں؟ پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے وہ ختم کرنے والے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ خدارا جو فرقہ واریت کی آگ آپ لگا رہے ہیں, آپ یہ آگ قابو نہیں کر سکیں گے. تو مہربانی کریں آپ اس حوالے سے جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے, اس حوالے سے مہربانی کریں. اور جو پاکستان کی قوم ہے اس کو کس بحث میں ڈال دیا آپ نے؟ لا حاصل بحث میں ڈال دیا ہے, سوشل میڈیا پہ عجیب طوفان بدتمیزی جو ہے کھڑا کر دیا ہے. تو آخر میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا رحم کریں. اگر یہاں پہ کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو آپ بالکل آ کے بتائیں کہ یہ حق خطیب صاحب جو ہے غیر شرعی کام کر رہے ہیں. اگر غیر قانونی کام کو ہو رہا ہے تو بتائیں کہ یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے. آپ بغیر ثبوتوں کے, بغیر ویریفائی کیے, میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, آج ہم بھی یہاں آئے ہیں, آپ بھی انٹرویو کرنے کی غرض سے آئیں, انتشار پھیلانے کی غرض سے نہ آئیں. اگر انتشار پھیلانے آئیں گے تو یہاں حالات خراب ہوں گے. محبت سے آئیں, لوگوں سے تحقیق کریں, لوگوں سے ملیں, دور دراز سے جو لوگ ہیں. اس کے بعد میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ حق خطیب سے بھی آپ کو انٹرویو کے لیے ٹائم مل جائے گا. لیکن اگر آپ اس طرح دھونس دھاندلی بدماشی کر کے اور ڈرامے بازی کر کے, مکاریاں کر کے آئیں گے تو میرا خیال ہے کوئی بھی آپ کو ٹائم نہیں دے گا. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس طرح آپ لوگوں سے جا کے, لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, تو آپ کی پگڑیاں بھی اچھالی جا سکتی ہیں. آپ کے بہت سارے پوائنٹ ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں اور آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں. بات آپ سے نکل کے آپ کے والد محترم تک پہنچ چکی ہے. سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا, تو آپ کے والد محترم میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن خدارا اس آگ کو جو ہے کم کریں. اور جو آپ نے سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے, دو فرقوں کو سامنے کھڑا کریں, اس سے ذرا اجتناب کریں.